اسلامک احکام چینل میں ہم تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرض علوم کا کورس گویا کہ جاری تھا اور آج کے ہمارے ٹاپک اور بیان کا موضوع ہے آسمانی کتابیں، یعنی اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کے متعلق آج میں چند چیزیں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ بھی عقائد کے اندر آتا ہے اور وہ بندوں پر سیکھنا فرض و لازم ہے۔ بہت سے نبیوں پر اللہ رب العزت نے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان آسمانی کتابوں میں سے 4 کتابیں بہت زیادہ معروف اور مشہور ہیں اور تقریباً بچے کو یاد ہیں۔ پہلی کتاب تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، قرآن مجید جو کہ سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے افضل نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کے باقی کتابوں سے افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ اس میں ہمارے لیے ثواب زیادہ ہے، وگرنہ اللہ کا کلام ایک ہے اور اس کا کلام ایک ہے، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش جو وہ نہیں ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، سورہ یاسین کا زیادہ ہے، آیت کریمہ ہے، آیت الکرسی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، وگرنہ جو ہے وہ سب کا سب ہے تو اللہ رب العزت کا کلام ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور دیگر جو کتابیں اور صحیفے ہیں سب کے سب حق ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور ان میں جو کچھ ارشاد ہوا ان سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب ایمان مفصل یا ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ ان کتب سے کیا مراد ہے؟ کتب سے مراد یہ آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، جو کچھ بھی اس کے اندر ارشاد ہوا ان سب پہ ایمان لانا لازم و ضروری ہے۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھی اس میں اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ امت کے سپرد کیا تھا اور ان سے اس کی حفاظت نہ ہو سکی، اب قرآن مجید فرقان حمید جو کہ افضل ترین کتاب ہے اور اللہ نے اس کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اللہ رب العزت نے اٹھا رکھی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بیت چکے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ اور ایک حرف، ایک زبر زیر بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ بہت کوشش کی گئی، لیکن چونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، میرے اللہ نے لیا ہے، اس وجہ سے یہ آج باقی اور تا قیامت جو ہے باقی رہے گی۔ اسی طرح اگر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر جو باقی کتابیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ ہمارے سامنے اگر پیش ہوتی ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ پچھلی جو امتیں تھیں انہوں نے تو اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا، تحریف کیا، اپنی خواہشات کے مطابق گھٹا دیا، بڑھا دیا، تو اس پہ ہم کیا کریں گے؟ تو جو مسلمان ہیں وہ سن لے کہ جب بھی کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو، اگر وہ ہماری کتاب کی یعنی قرآن کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات میں سے ہے۔ اور اگر موافقت اور مخالفت ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، کیونکہ ہر بندہ تو عالم نہیں ہے، نہ مخالفت کا پتہ ہے کہ ہماری کتاب کے مخالف ہے یا موافق ہے، کچھ بھی معلوم نہ ہو تو ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ کہے کہ ہم وہاں سے یہ ہم جو ہے وہ کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین عقیدہ جو ہے میں بیان کر رہا ہوں، جو شخص یہ کہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ کم یا زیادہ کر دیا گیا، جیسے کہ اہل تشیشیہ حضرات ہیں، ان کے متعلق یہ مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ بھئی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے اور بھی پارے تھے، اور بھی صورتیں تھیں، لہذا اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرمایا کہ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے فرما دیا، لہذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، امپوسیبل ہے، ناممکن ہے۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا کچھ صورتیں یا آیاتیں، بلکہ ایک حرف بھی کس نے کم کر دیا، بڑھا دیا، یقیناً قطعاً وہ کافر ہے کہ اس نے آیات قرآن کا جو ہے گویا کہ انکار کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کتاب اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اسی طرح وہ اگلی کتابیں انبیاء علیہ السلام کو ہی زبان یاد ہوتی تھیں، لیکن قرآن کا معجزہ ہے کہ مسلمان کے بچے کو یاد ہے۔ روح البیان میں اس چیز کو جو بیان کیا گیا، صرف پاکستان کی اگر بات کی جائے تو صرف پاکستان میں 10 لاکھ بچے قرآن ایک سال میں حفظ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی قراتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید کی مشہور قراتیں 7 ہیں، جس میں زیادہ تر مشہور اور متواتر جو ہے وہ 7 ہیں، اور ان میں معاذ اللہ کہیں معنی کا اختلاف نہیں ہے، وہ سب حق ہے۔ اس میں امت کے لیے آسانی ہے کہ جو قرات ان کو آسان لگے اس کی قرات پڑھیں۔ حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں جو قرات رائج ہے وہ قرات عاصم بروایت حفص ہے کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے، معاذ اللہ کہیں کلمہ کفر جو ہے وہ نہ بک دے۔ تو لہذا یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فرائض علوم ہیں، جو عقائد کا علم ہے، وہ ہمیں اس کا علم ہوگا، پتہ ہوگا، تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔